نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ کوثر۔ یہ صورت مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے اور سرداران قریش بڑے خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے کہ چلو قصہ پاک ہوا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی نہیں رہا، یعنی وہ ابتر ہو گیا۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کام اور نام چلانے والا کوئی نہ ہو، یعنی نسل نہ چلے، یعنی اولاد نرینہ سے محروم ہو جائے۔ عرب ایسے شخص کو ابتر یعنی دم کاٹ دینا کہتے ہیں، جس کا کام اور نام چلانے والا کوئی نہ ہو، یعنی نسل نہ چلے، یعنی اولاد نرینہ سے محروم ہو جائے۔ عرب ایسے شخص کو ابتر یعنی دم کاٹ دینا کہتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور ہمت افزائی کے لیے یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسی طرح کئی صورتوں میں پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف خوشخبریاں دی جا چکی ہیں۔ الکوثر کا مطلب عربی میں کثرت ہے، اور یہ جنت میں ایک دریا کا نام بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور جس سے مومن قیامت کے دن پئیں گے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے۔ سورہ کوثر۔ کوثر کا متبادل طور پر سسٹرن کے طور پر ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ حوض اس مقام پر رکھا جائے گا جہاں قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہوگی۔ اس حوض کا پانی جنت میں کوثر کے دریا سے نکالا جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک دریا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں دیا ہے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس میں پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ شان نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب تھیں، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، پھر علی الترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کا قائم مقام بنے۔ جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ بطر محمد اللیلۃ، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ اولاد کی محبت کس بات کے دل میں نہیں ہوتی، اور لڑکپن میں ان کا چل بسنا سنگ دل آدمی کو بھی آپ دیدہ کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر بد اخلاق سے بد اخلاق آدمی بھی ہمدردی کا اظہار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی عزیز بھی ہمدردی کا اظہار تو کیا کرتے، اس پر خوشیاں منا رہے تھے کہ آپ کی نرینہ اولاد
موت کی نظر ہو گئی۔ اس طرح سے آپ کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اب آپ کے بعد آپ کا کوئی نام لیوا تک نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور آپ کے زخمی اور محزون دل کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے ان انعامات کا ذکر فرمایا جس کا آج تک کسی انسان نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ تفسیر انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر۔ انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کثرت سے فعول کا وزن ہے جو مبالغے کا معنی دے رہا ہے، بے انتہا کثرت، یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا دیا ہے۔ کوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلا اسلام، نبوت، اخلاق حسنہ، بہترین تابع دار امت، جنت اور دوسری نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی۔ لغت کے لحاظ سے الکوثر کا معنی یہی ہے، البتہ بہت سی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوثر بتایا۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر مقدم ہے، مگر ترجیح کی ضرورت تب ہے جب دونوں تفسیروں میں تعارض ہو، جو یہاں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کہانوں نے الکوثر کے متعلق فرمایا، اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سعید رحمۃ اللہ نے کہا، جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر، یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، تو چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی اور روحی عبادات میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ظاہر ہے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک دوسری آیت میں ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تنبیہ، بعض روایات میں ونہر کے معنی سینہ پر ہاتھ باندھنے کے آئے ہیں، مگر ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ان روایات میں کلام کیا ہے اور ترجیح اس قول کو دی ہے کہ نہر کے معنی قربان کرنے کے ہیں، گویا اس میں مشرکین پر تعریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ کام خالص خدائے واحد کے لیے کرنے چاہیے۔ ان شانیک هو الابتر کی تفسیر، شانی بغض و عداوت رکھنے والے دشمن کو کہتے ہیں۔ ابتر بتر سے ہے، یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا، منقطع کر دینا۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ عرف عام میں اس سے ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اور جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ پہلے قاسم کا انتقال ہوا،
پھر عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے داغ مفارقت دے گئے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں اور باقی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے چلے گی اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہوگا۔ اس پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے یہ دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ سورہ کوثر کے فوائد۔ حوض کوثر۔ سورہ کوثر پڑھنے والے کو قیامت کے دن جنت میں حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ دشمنوں سے حفاظت۔ اگر آپ اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں تو اپنے دشمنوں سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا ہے کہ ان کے دشمن کبھی بھی ان کے کاموں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی کٹا ہوا ہے۔ خوشحالی اور دولت۔ اگر آپ غربت میں مبتلا ہیں اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اللہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ روزانہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اس سے آپ کے لیے دولت کے تمام ذرائع کھل جائیں گے۔ صرف دولت بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ چوری اور دشمنوں سے بھی بچانا ہے۔ بیماری سے حفاظت۔ سورہ کوثر آپ کو جسمانی ہو یا ذہنی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے گی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا۔ بحیثیت مسلمان ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے۔ جو شخص اسی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوگی۔ خواہشات کی تکمیل۔ اگر آپ اپنی صحیح خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ نئے جنم کو زندہ سلامت رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ زندہ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔